دنیا کی قدیم اور عظیم تعلیمی درسگاہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا لاہور کے علاقے ہربنس پورہ کے ٹرسٹ اسکول اور ایچیسن کے طالب علموں کا مطالعاتی دورہ 13 رکنی وفد کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں مختلف شعبہ جات میں لیڈرشپ اور لینگویج کے حوالے سے لیکچرز دیے گئے اور تعریفی اسناد سے بھی نوازا گیا۔ طالب علموں اور اسکول پرنسپل اسحاق عاصم نے بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان سے گفتگو بھی کی۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت ہم دنیا کی عظیم تعلیمی درسگاہ آکسفورڈ کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر پاکستان کے شہر لاہور سے ایک ٹرسٹ اسکول ہے، اس کے بچے جو ہیں یہاں پر مطالعاتی دورے پر ہیں اور یہاں پر بچوں نے تقریباً 8 روز جو ہے وہ آکسفورڈ کے اندر اور اس کے علاوہ لندن کے اندر بھی دن گزارا اور مطالعاتی دورہ تھا۔ خوب یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ تعلیمی سرگرمیاں بھی دیکھیں، یہاں پر جو نظام زندگی ہے وہ بھی دیکھا۔ تو جو بچوں کے ساتھ جو پرنسپل آئے تھے عاصم اسحاق صاحب لاہور کے ٹرسٹ اسکول سے، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا یہ تجربہ کیسا رہا، اس کے بعد بچوں سے بات کریں گے۔ جی سر بتائیے گا کیسا رہا آپ کا یہ دورہ؟ اور السلام علیکم جی، ماشاء اللہ بڑا ایک واسٹ ایکسپیرینس بچوں کو ملا ہے۔ لاہور پاکستان سے اٹھ کر آکسفورڈ جیسی ایک بڑی لرننگ سیٹ ہے یہاں پر آنا، اور یہاں پر آکسفورڈ اور کیمبرج کے اساتذہ سے پڑھنا، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا موقع تھا جو انہوں نے یہاں پر اس کو گزارا وہ ٹائم۔ جی ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو لڑکے یہ سب بچیاں ہیں یہ صاحب ثروت گھروں کے ہیں یا اس میں ایسے لوگ بھی آ سکتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے؟ اچھا، یہ دونوں ہی اسکالرشپ ہیں۔ میں جس پروگرام میں یہاں پر یہ کیمپ سمر کیمپ میں آئے ہیں اس کا نام ہے اوکس برج۔ اب اس پروگرام میں دونوں ہی موجود ہیں کیٹیگریز کہ جو پے کر سکتے ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ پے کر کے آتے ہیں، اور اسکالرشپس بھی ہیں اس میں۔ اور فیوچر میں بھی اس پروگرام کے ون آف دا آرگنائزرز ڈاکٹر یاسر بھٹی صاحب ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ فیوچر میں بھی یہ اسکالرشپس آفر کریں گے، زیادہ اسکالرشپس آفر کریں گے بچوں کے لیے جو ذہین ہیں اور افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ اجازت سے بچوں سے تھوڑی سی بات کر لیں، ان کا کیسا تجربہ رہا؟ جی ضرور۔ جی بیٹا آپ کا نام؟ میرا نام ایمان شہباز ہے اور میں 7th گریڈ کی اسٹوڈنٹ ہوں ٹرسٹ اسکول میں۔ یہ ہمارا بہت اچھا ایکسپیرینس تھا کیونکہ یہاں پہ آ کے انٹرنیشنل فارنر ٹیچر سے ہم لوگوں نے لیکچرز لیے اور لنڈن ٹور پہ بھی گئے۔ کیا فیسنیٹ کیا آپ کو یہاں پہ آکسفورڈ یونیورسٹی completely fascinated me. Places, they're quite old and they need to be preserved. I like the way they preserved whole the university. They're quite old places, buildings, museums that you visited. And they were quite 1871 from the 8 in the books. Even the libraries were quite old and they are quite preserved here. Everything is fine. This was a wonderful experience because ہم نے کچھ دن یہاں پہ وہ لائف گزاری ہے جو یہاں پہ آکسفورڈ کے اسٹوڈنٹس گزارتے ہیں، کیونکہ یہاں سے یہ بہت ہی اچھی یونیورسٹی ہے، ون آف دا بیسٹ۔ یہاں سے نمبر آف پریزیڈنٹس، پرائم منسٹرز یہاں سے گئے ہیں۔ میرا نام اسد الوقار ہے، میں 9 کلاس سے ٹیچر اسکول سے ہوں۔ میرا یہاں کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا اور یہاں پر بہت چیزیں میں سیکھنے کو ملی اور ہم نے بہت انٹرنیشنل ٹیچر سے لیکچر لیے۔ میرا نام ارم فان ہے، میں دی ٹرسٹ اسکول میں گریڈ 9 کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ مجھے یہاں پہ بہت اچھا لگا کہ یہاں کی ایجوکیشن بہت اچھی لگی کیونکہ ہمیں کریٹیو رائٹنگ کرنے کا موقع ملا، ہمیں اپنی۔ السلام علیکم، میرا نام عمر شہباز ہے اور میں ڈیسٹر اسکول سے گریڈ 5 کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہمیں بہت اچھا موقع ملا کہ ہم ادھر آ کے پڑھے، ہمیں کریٹیو رائٹنگ لکھنے کا موقع ملا، ہمیں ادھر الگ الگ چیزیں دیکھنے کا موقع ملا، میوزیم دیکھنے کا موقع ملا۔ میرا نام سائم ڈار ہے اور میرا یہ ٹور تھا لندن کا، کافی اچھا لگا۔ یہاں پہ جو چیز میں نے نوٹس کی ہے اور مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ یہاں پر تمام لوگ اپنی سوسائٹی کے بارے میں کافی زیادہ پروٹیکٹیو ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام دانیال ہے، میں ڈیٹر اسکول میں 8ویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ مجھے یہاں زندگی گزارنے کے طریقے بہت اچھے لگے کیونکہ یہاں کے لوگ ٹالریٹ اور کوپریٹ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو مطلب میرے لیے کافی مشکل تھی، جیسے میں اسپوکنگ انگلش بہت مشکل تھا، اب تھوڑا سا میں کر رہا ہوں۔ جی بیٹا آپ بتائیں۔ میرا نام محمد طلحہ صدیقی ہے اور میں گریڈ 10th کا طالب علم ہوں۔ مجھے یہاں کی یہ اچھی بات لگی ہے کہ یہاں کا انوائرمنٹ بہت صاف ہے، لوگ قانون کی پاسداری کرتے ہیں اور یہاں پہ لوگ اپنے بچوں اور کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہیں۔ جی بیٹا میرا نام عمار حسین ہے اور میں 9th گریڈ سے ہوں، وہ ڈیٹر اسکول سے ہیں۔ یہاں کے اگر جو بھی بات ہم کہیں گے وہ اچھی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ بہت زیادہ چیزیں اچھی ہیں کہ تعریف نہیں کی جا سکتی اس طرح کی۔ میں 7th کلاس کا طالب علم ہوں
ڈیٹرا اسکول میں سے مجھے یہاں پہ سب سے اچھا لندن کا ٹور لگا ہے. میں دراصل ایچیسن سے ہوں, سو ادھر آ کے مطلب بہت ڈائیورس کمیونٹی تھی, تو ویسے بالکل جیسا ماحول ایچیسن میں ہوتا ہے ویسے ہی ماحول ادھر دیکھنے کو ملا, تو بہت مزہ آ رہا ہے. جہاں ہمارے پرائم منسٹر گھومتے رہے, کئی لیڈرز گھومے دنیا کے, تو ادھر گھومنے کا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. How was your experience with the kids who came from Pakistan, Lahore? Yeah, it was really nice. It was nice because it helped me to understand other cultures, but also it was interesting for the children from Pakistan to kind of see what the British culture is like, which was quite strange to them. I think it's such a good opportunity to be here in Oxford for them, and I'm hoping that it's going to make them work harder in school to try and achieve this. Did you find any difficult things to educate them, to teach them the things? I found the students remarkable, very well prepared, eager to participate in the program. It expanded. It seemed to me a wonderful experience for them. They learned about the British culture, and we learned about culture in Pakistan, and I had a wonderful time. I'm sure they did too. It was extraordinary. It was really extraordinary. They're wonderful. They're wonderful students. Thank you very much. آپ نے دیکھا کہ پہلے ہم نے اسٹوڈنٹ سے بات کی, اس کے علاوہ جو ان کے مینٹور تھے ٹیچرز, انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو پاکستان ٹرسٹ اسکول لاہور سے طالب علم آئے تھے بڑے کوآپریٹیو تھے, بڑا اچھا انہوں نے ٹائم گزارا, اور جہاں بچوں نے بہت کچھ سیکھا وہاں پر ان کے ٹیچرز ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے کلچر اور لاہور کی جو ٹریڈیشن تھی ان سے جو بچوں نے انہیں روشناس کرایا. جی. لندن میں پاکستان کے 72ویں یوم آزادی کا جشن اور عید ملن پارٹیوں کا سلسلہ جاری ہے. ساؤتھ ہال میں بھی پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب کا انعقاد ینگ فیلوز ایسوسی ایشن آف برطانیہ نے کیا. تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان اور وسیم کاظمی. لندن کے علاقے ساؤتھ ہال کے مقامی ہوٹل میں جشن آزادی اور عید ملن تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا. خواتین اور بچوں نے سبز رنگ کے لباس زیب تن کر کے ہاتھوں میں پاکستانی پرچم کو لہرا کر اپنے وطن سے محبت اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. شرکا کا کہنا تھا کہ وطن عزیز ان کے آباء و اجداد کی قربانیوں کے بعد ملا. یوم پاکستان کے دن کے مناسبت سے آج امن و سلامتی کے لیے تجدید عہد کرنے کی ضرورت ہے. شرکا کا کہنا تھا کہ آج کے دن مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم پر تمام اوورسیز پاکستانی بے حد افسردہ ہیں. پاکستان جشن آزادی کا جشن منایا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگوں نے آج کے اس دن قربانیاں دی ہیں, ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے. آج کی یہ جو خوبصورت محفل ہے, اس میں میڈیا کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ لوگ یہاں آئے, اور ساتھ اس پنڈال میں لیڈیز اینڈ جینٹل مین اکٹھے ہوئے اور اس رونق کو دوبالا کیا. بہت اچھا لگ رہا ہے بھائی, ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں 14 اگست آزادی کا دن منانے کے لیے, لیکن وہ جو کشمیری بھائی بہنیں جو پرابلم میں ہیں کشمیر میں, ان کے لیے بہت افسوس ہے. اللہ کرے ان کو آزادی ملے. آزادی قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں جو قومیں آزاد نہیں ہیں ان کا ہم حال دیکھ رہے ہیں, اور آج ہم خوش قسمت ہے کہ ہم اپنی جو ہے آزادی کی ایک سانس لے رہے ہیں, ایک انوائرمنٹ ہے جو آزاد ہے. کشمیر کے ایشو کے حوالے سے چین, روس اور اپنے نئے الائنسز بنائیں, چونکہ آج ایران اور ترکی ہیں دو ممالک جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے. ملائیشیا نے بھی بڑے دبے الفاظ میں کہا ہے مسلم ورلڈ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے, اس کو یونائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ونڈرفل طریقے سے یہ آرگنائز کیا گیا تھا. میں آرگنائزر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھیں جی, ہم یہاں دیار غیر میں رہتے ہیں, اور ہم نے یہاں پہ اپنے ملک کی آزادی کا جو 14 اگست کا جو ایک انمول تحفہ ہمیں ملا ہے, اور بابا قوم کی محنت ہے, اس کے اوپر لاکھوں لوگوں کی جانوں کی قربانی لگی, تو ہم ایک آزاد ملک اور آزاد ریاست میں رہتے ہیں, جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے بہت ہی شکر گزار ہیں. امہ کو اکٹھا رکھنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ یہ ہماری نالائکی ہے کہ ہم آج تک امہ کو یہ نہیں سمجھا سکے کہ اسلام آخر کرتا کیا ہے اور کہتا کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ مختلف جگہ پہ جا کے غلط باتیں بتا کے اپنی غلط باتوں کو صحیح منوا لیتے ہیں. شرکا کا مزید کہنا تھا کہ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس پرمسرت موقع پر پاکستانیوں کو اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے. جشن آزادی کی اس تقریب میں موسیقی کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا تھا. گلوکاروں نے پاکستانی ملی نغموں کے ساتھ ساتھ پنجابی اور اردو موسیقی کے گیتوں سے تقریب کو مزید بارونق کر دیا.
खूबसूरत गीत सुनकर शुरा महफिल बेख्तियार दाद देते रहे। शुरा का कहना था कि ऐसी खूबसूरत महफिल मिल बैठने का बेहतरीन जरिया है। आज की महफिल वो कश्मीरियों के नाम करते हैं। गुलाम हुसैन अवान, वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की दफातर के सामने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर का कहना है कि भारत की भूल है कि वो कश्मीर में ज़्यादा देर तक अपना कब्ज़ा बरकरार रख सकेगा। जन्नत नज़ीर वादी में जल्द आज़ादी का सूरज तुलू होगा। नदीम सुलहरी की रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत के गासबाना इक़दामात के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर भी एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर समेत पाकिस्तानी कश्मीरी और सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी कश्मीरी और खालिस्तान के परचम थाम रखे थे। उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी भी की। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि OIC सिर्फ करारदादें पास करने तक महदूद है। 52 इस्लामी ममालिक के इस अहम इशू पर खामोशी समझ से बालातर है। पाकिस्तान के अलावा किसी मुस्लिम मुल्क ने भारत के मज़मूम इक़दामात की मुखालफत नहीं की। भारत कश्मीर में खून की होली खेल रहा है, जबकि मुस्लिम ममालिक नरेंद्र मोदी को आला एजाज़ात से नवाज रहे हैं। वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ने कहा कि भारत की भूल है कि वो कश्मीर पर ज्यादा देर तक अपना कब्जा बरकरार रख सकेगा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और इसे जल्द ही आज़ाद कर लेंगे। आपको ये चाहिए कि आप इधर मिलकर कोशिश कीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क है। यहाँ जो सेनेटर उनसे मिलिए, कांग्रेसमैन या कांग्रेस वुमन उनके साथ मिलिए, और खास तौर पर जो हाउस की जो फॉरेन रिलेशन कमेटीज है, डिफेंस कमेटीज है, आप यहाँ के वोटर हैं, आप यहाँ के शहरी हैं, आप जाकर मिले। पाकिस्तानी अमेरिकन थिंक टैंक के सरबराह राजा रज़ाक का कहना था कि भारत के ओछे हथकंडे कभी कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। कश्मीर की आज़ादी तक जंग जारी रहेगी। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में पाकिस्तानी कम्युनिटी, कश्मीरी कम्युनिटी और तमाम पॉलिटिकल जो है वो लीडर्स जो है वो यहाँ पे शामिल हैं, और इसके साथ साथ खालिस्तान मूवमेंट के जो सिख ब्रदर्स हैं वो भी हमारे साथ हैं, और हम भरपूर यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। आज UNO के सामने ये मुजाहरा कर रहे हैं कश्मीर में जो जुल्म और बर्बरियत इंडिया ढा रहा है उसको हाईलाइट करने के लिए और दुनिया को बताने के लिए कि वो इस चीज़ का नोटिस ले, और यूनाइटेड नेशन ने जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का वादा किया है कश्मीरियों के साथ वो उसको इम्प्लीमेंट करे। तो आज के मुजाहरे की ख़ास बात यह है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर साहब भी इसमें मौजूद है, और आज का प्रोटेस्ट जो है वो लीड कर रहे हैं। मुजाहिरीन से कश्मीरी रहनुमा गुलाम नबी फ़ाई, डॉक्टर अमरजीत सिंह, सरदार ताज और सरदार सवार सिंह के अलावा दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। शिकागो में भारतीय काउंसलेट के सामने कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें हर मकतबा फ़िक्र के अफराद शरीक हुए और भारतीय बर्बरियत की शदीद मजम्मत करते हुए मोदी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। नदीम सुलहरी की रिपोर्ट। अमेरिका के दीगर शहरों की तरह शिकागो में भी भारतीय कौंसलेट के बाहर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में कुतबे पकड़े हुए थे जिन पर मोदी हुकूमत के खिलाफ और कश्मीरियों के हक में नारे दर्ज थे। शिकागो की फिजा मोदी हिटलर के नारों से गूंजती रही। ख़वातीन और बच्चों की भी एक बड़ी तादाद ने मुजाहिरे में शिरकत की। मुजाहिरीन पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का परचम फिजाओं में लहराते रहे। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए राजा मोहम्मद याकूब का कहना था कि दौरे हाजिर का हिटलर नरेंद्र मोदी की शक्ल में सामने आया है। डॉक्टर इनाम हुसैन ने कहा कि हमें मिलजुल कर भारत के ओछे गैर आईनी और गैर अखलाकी हथकंडों के खिलाफ आवाज उठाना होगी। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर अधूरा है। कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी। डॉक्टर जुल्फकार ने कहा कि नरेंद्र मोदी की जल्दबाजी ने कश्मीर को आलमी इशू बना दिया है। कश्मीर में जिस तरह भारतीय बदमाश फौज की वर्दियां पहनकर नाहक खून बहा रहे हैं और खवातीन की इज्जत व आबरू से खेल रहे हैं, वो वक्त दूर नहीं जब RSS के बुत पाश होंगे और कश्मीरियों की कुर्बानियां रंग लाएंगी।
It's now obligation of international community to kick out India from Kashmir. People of Kashmir, they have decided that till their last breath, they will fight for the freedom of Kashmir. They will not accept Indian occupation. They will not accept Indian brutality. They will not accept Indian union. मुजाहिरे से दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया और कश्मीरी अवाम की हमायत जारी रखने का अज़्म किया। ब्रेडफोर्ड में सर जेम्स रॉबर्ट कप 2019 खेला गया, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच हॉल फील्ड क्लब ने अपने नाम कर लिया। शायकीन में ख़वातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिन्होंने खूबसूरत खेल पर खिलाड़ियों को दिल खोल कर दाद दी। वकार बाबर मुगल की ये रिपोर्ट देखिए। सर जेम्स रॉबर्ट कप 2019 ब्रेडफोर्ड में खेला गया, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच सैलम क्रिकेट क्लब और हॉल फील्ड के माबैन खेला गया। मैच को देखने मर्दों खवातीन के अलावा बच्चों की भी खासी तादाद मौजूद थी, जो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे थे। हॉल फील्ड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और मुकर्ररा 40 ओवर्स में 192 स्कोर का हदफ दिया, जिसके ताक़ुब में सैलम क्रिकेट क्लब 157 स्कोर पर ही ढेर हो गई और फाइनल हॉल फील्ड टीम ने अपने नाम कर लिया। 10 ओवर्स में 36 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट करने वाले आसम मैन ऑफ द मैच करार पाए। आखिर में मेहमान खुसूसी मोहम्मद अब्बास ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। जीतने वाली टीम की ट्रॉफी हॉल फील्ड के कप्तान नासिर बशीर के हिस्से में आई। पहली दफा कलर क्लोथिंग जो मैच हो रहा तो देख लियो वाम बहुत ज़्यादा वाम आ रही है, तो इंशाल्लाह जो ना नेक्स्ट ईयर इस तो भी अच्छा हो सी। Today is a final for the Sir James Roberts Cup, the premier competition in our league, Bradford Mutual Cricket League. Salem are playing with Hallfield. So far the score has been very good, nice weather, good atmosphere, great people to watch. We are local businessmen, तो हमें चाहिए कि ये इन लोकल टीमें जो है हमारी स्पेशली एशियन टीमों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली, स्पॉन्सर करते हैं, हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि नए टैलेंट जहाँ से निकले और हमारी ये नेशनल टीमों के इससे यहीं से खिलाड़ी निकलेंगे। It was been a fantastic final and it was everyone, the kids, the little ones, the youngsters, the elders, they all came in and they enjoyed it. It was a beautiful day and it was awesome. जो क्रिकेट हमारी है इससे लोकल क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो स्पेशली गुड एक्ट्रेस आपने देखे होंगे काफ़ी बंदे आए हुए हैं इधर, सो हमें सपोर्ट कर रहे हैं सारे। My dad played for Salem and I have a great feeling that Salem are going to win, and all the elders have came and it's a great game, mashallah. My dad plays for Salem and he's the captain, and I also plays for Salem under 11s and under 13s, and I really think that Salem can win today, so hopefully inshallah they can win. शायकीन का कहना था कि इस तरह के टूर्नामेंट्स मनफी सरगर्मियों के तदारक में मददगार साबित होते हैं और नौजवान खेल के मैदानों की तरफ रुख करते हैं। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नाच न्यूज़ यूके।